21ویں صدی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ خدا را اپنے آپ کو آبائی دین سے نکالیں، نسلی دین سے نکالیں، خاندانی دین سے نکالیں، روایتی دین سے نکالیں، موروثی دین سے نکالیں، اور اپنے آپ کو شعوری دین کی سطح پر کھڑا کریں، اپنے آپ کو فکری دین کی سطح پر کھڑا کریں۔ دوستو، جو ہمیں عقائدی اطمینان ملے گا نا، جو ہمیں ہمارے اعمال پر اطمینان ملے گا، وہ علم و عقل کے استعمال سے ملے گا، وہ تجربے اور مشاہدے سے ملے گا، وہ دلائل اور براہین کی دنیا میں اترنے سے ملے گا۔ میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا نا، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت 260 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے عرض کر رہے ہیں، ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا آپ مردوں کو زندگی کیسے دیں گے۔ اللہ نے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں، اے ابراہیم کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندگی دوں گا؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بلا، میرا ایمان اس بات پر ہے، لیکن جو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ مشاہدہ کروا دیں، مجھے آپ دکھا دیں کہ مردوں کو کس طرح زندگی دی جائے گی۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے، شرح صدر حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے آپ سے ہلا لو، انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، اور پھر اس کے بعد ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور ان کے اجزاء کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، ثم ادعوہن، اس کے بعد انہیں آواز دو، یاتینک سعیا، تمہاری طرف وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے ابراہیم یہ بات جان لو، میدان حشر اس لیے بپا ہوگا، قیامت اس لیے قائم ہوگی کہ اللہ رب العالمین عزیز ہے، حشر بپا کرنے سے، قیامت قائم کرنے سے کوئی اسے روک نہیں سکتا، حکیم، اور اللہ رب العالمین میدان حشر اس لیے بپا کرے گا، قیامت اس لیے قائم کرے گا کہ جزا اور سزا کے دن کا تقاضا اس کی صفت حکیم کرتی ہے، اس کی صفت حکمت کرتی ہے کہ جزا اور سزا کا دن قائم ہو جب لوگوں کے درمیان انصاف ہو۔ یہاں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں نا، سمجھیے، اللہ رب العالمین نے جو یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا، یہ ان معجزات میں سے نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے دیے گئے، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مشاہدہ کروایا گیا، یہ ان مشاہدات میں سے ہے جو اللہ رب العالمین ذاتی طور پر کسی نبی کو کرواتا ہے، تاکہ اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے، تاکہ اسے شرح صدر حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت انبیاء اور رسولوں کے معاملے میں یہ ہے کہ نبی اور رسول جب قوم کے درمیان کھڑے ہو کر دعوت پیش کریں تو وہ ایمان بالغیب کی منزل پر نہ ہو، ایمان بالغیب کے مقام پر کھڑے ہو کر دعوت پیش نہ کریں، بلکہ ایمان بالشہادہ کی منزل پر کھڑے ہوں، ایمان بالشہادہ کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ اپنی دعوت پیش کریں کہ جو دعوت ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کسی حد تک ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ تو اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر جو ہمیں حقیقی اطمینان قلب حاصل ہوگا، شرح صدر حاصل ہوگا، وہ علم و عقل کو استعمال کرنے کے بعد، تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں جانے کے بعد، دلائل اور براہین کا جائزہ لے لینے کے بعد